السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس کا ترجمہ ہے پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جب قرآن کا نزول شروع ہوا اور پہلی مرتبہ جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں وحی کے نزول کے لیے آئے، تو جو سب سے پہلی آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ یہی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم اور پڑھنے کی طرف انسان کو متوجہ فرمایا، اس لیے کہ علم کی مثال روشنی کی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اندھیرا کمرہ ہو جس میں سانپ بھی ہوں، بچھو بھی ہوں اور دوسرے تکلیف دہ کیڑے مکوڑے بھی ہوں، تو آپ ان سب کو مارنے اور بھگانے کے لیے الگ الگ محنت کریں گے۔ اس میں وقت بھی زیادہ ضائع ہوگا اور شاید کامیابی بھی کم حاصل ہو۔ لیکن اگر آپ وہاں پر کوئی دیا جلا دیں یا لائٹ جلا دیں تو خود بخود یہ کیڑے مکوڑے اپنا بسیرا وہاں سے اٹھا لیں گے، کیونکہ تاریکی یعنی اندھیرا یہ ان کی پناہ گاہ ہے۔ یہی کیفیت انسانی سماج میں علم کی ہے۔ عقیدہ، عمل، معاشرت اور اخلاق کی تمام برائیاں جہالت کا نتیجہ ہیں۔ جہالت کے اندھیرے ہی یہ تمام برائیاں پرورش پاتی ہیں۔ تعلیم کی روشنی جتنی پھیلے گی یہ بگاڑ بھی خود بخود دور ہوتا جائے گا۔ تعلیم کے بغیر سماج کی برائیوں کو دور کرنے کی مثال جڑوں کی بجائے ٹہنیوں اور پتوں پر پانی ڈالنے کی سی ہے۔ اس سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی دیر پر تبدیلی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ کہ آپ ٹہنیوں پر اور پتوں پر تو پانی ڈالتے رہیں لیکن جڑوں میں پانی نہ دیں تو کب تک وہ ہرا بھرا رہے گا؟ اس لیے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ دوستوں، ایک اور کنفیوژن میں آپ لوگوں کی دور کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں صرف مذہبی تعلیم کو اور مذہب میں اور دینی تعلیم کو ہی اہمیت دی ہو، بلکہ اسلام نے علم کی تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع سے کی ہے۔ یعنی جو علم انسان کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے نفع پہنچائے اور ان کے مسائل کو حل کرے وہ علم نافع ہے، اور جو علم انسانیت کے لیے ہلاکت کا سامان ہو وہ علم غیر نافع ہے۔ ذرا سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کے لیے دعا فرمائی ہے، اور آپ علم نافع کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور علم غیر نافع نہ ہو اس سے پناہ چاہتے تھے۔ اب اس اصول پر غور فرمائیے کہ اکثر عصری علوم یعنی دنیاوی علوم جو ہیں وہ علم نافع کی فہرست میں آتے ہیں۔ جیسے میڈیکل سائنس ہے تو وہ جسم کے لیے نفع بخش ہے، انجینئرنگ ہے تو وہ انسانی ضروریات کی تکمیل میں مفید ہے، قانون کا علم ہے تو وہ انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت اور بے قصوروں کی رہائی میں کام آتا ہے، جرنلزم یعنی صحافت ہے تو اس کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کے لیے کہنا اور برائی سے روکنا اس کام میں وہ آتا ہے۔ اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، ان علوم کے مفید اور نافع ہونے سے کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ دوستوں، اسلام نے کبھی علم کو، تحقیق کو اور ان تمام چیزوں سے کوئی دشمنی نہیں رکھی، بلکہ اس کے لیے ترغیب دی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب غزوہ بدر ہوئی اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو جو لوگ قید ہو کر آئے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہوں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ رہائی ہوگا۔ یعنی اگر یہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا سکھا دیں گے تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو دشمن تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مشرک تھے،
یعنی علم دین تو ان سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ ان سے تعلیمی فدیہ وصول کرنے کے بجائے مالی فدیہ وصول کرتے، یعنی فدیے کے طور پر مال وصول کرتے اور اس کا اصرار کرتے، تو معاشی نقطۂ نظر سے اہل مدینہ کے لیے یہ مناسب ہوتا، کیونکہ اس وقت مسلمان فائنینشیلی بہت ویک تھے اور فاقہ کشی کے ساتھ گزر بسر عام تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں بھی تعلیم کو ترجیح دی۔ یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے اور یہ اس بات کا سبق ہے کہ تعلیم حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے، چاہے اس کے لیے پیٹ کاٹنا پڑے یا فاقے برداشت کرنے پڑیں، لیکن بچوں کی تعلیم کو کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معمولی کھائیں، معمولی کپڑا پہنیں، عیش و عشرت کے دوسرے اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں، معاشی تنگی کو گوارا کر لیں، لیکن ہر قیمت پر اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ ہمارے سماج کا کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جو تعلیم سے محروم رہے۔ دوستوں، ہم اپنے بچوں کو اچھی جگہ تعلیم دلا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم کسی غریب کے ایک بچے کو تعلیم دلانے کی فکر کر لیں، یعنی اس کی اسکول کی فیس جمع کریں۔ دوستوں، اگر وہ بچہ پڑھ گیا تو انشاءاللہ العزیز ہم اس ایک بچے کے ذریعے اس کی آنے والی نسلوں کو بدل سکتے ہیں۔ دوستوں، کسی کو پیسوں سے مدد کرنے کے بجائے اگر ہم کسی ایک بچے کی فیس اور اس کی تعلیم پہ کی فکر کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے۔ ایک بات جو اور غور کرنے والی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی کم از کم بنیادی تعلیم ضرور دلائیں، تاکہ ہمارے بچوں کو اسلامک ٹیچنگز کے بارے میں پتہ چلے اور وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز تو بن جائیں لیکن غسل کے فرائض بھی انہیں نہ پتہ ہوں اور وہ اپنی ساری زندگی ناپاکی کی حالت میں گزار دیں، یا انہیں پیشاب کر کے پانی لینا بھی نہ آتا ہو، اور قیامت کے روز وہ اللہ رب العزت سے یہ شکایت کریں کہ ہمارے والدین نے ہم کو علم دین نہیں سکھایا اور آج ہم ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوستوں، اللہ پاک ہمیں حالات کے تقاضوں کو سمجھنے اور انہیں ایمان و اسلام کی حفاظت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔